بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو لرننگ مینجمنٹ سسٹم سپیریئر گروپ آف کالجز۔ میں ہوں پروفیسر افتخار بٹ۔ آج ہم نے کمپیوٹر سائنسز پارٹ 2 کے لیکچر نمبر 3 کو ڈسکس کرنا ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم ڈیٹا انفارمیشن اور ڈیٹا مینپولیشن، ڈیٹا آپریشنس کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ فائلز کیا ہوتی ہیں اور اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں۔ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کچھ بیسک ٹرمینالوجیز ہیں جس کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، اور یہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے کہ ریکارڈ کیا ہوتا ہے، پھر فیلڈ اور پھر فائل۔ تو یاد رکھیے گا، ریکارڈ ریلیٹڈ فیلڈز کی کلیکشن کو کہا جاتا ہے جس کو ایک سنگل یونٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک امپلائی کا مکمل ریکارڈ ہے۔ اس کو ہم ریکارڈ کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اس امپلائی کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتا ہے کہ اس امپلائی کا آئی ڈی نمبر کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، ڈیزگنیشن، ڈیٹ آف جوائننگ، کوالیفیکیشن اور ڈپارٹمنٹ۔ سو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت سارے فیلڈز ہیں۔ اب فیلڈ، اس میں امپلائی آئی ڈی ایک فیلڈ ہے، امپلائی نیم ایک فیلڈ ہے، ڈیزگنیشن تیسرا فیلڈ ہے، ڈیٹ آف جوائننگ چوتھا فیلڈ ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے فیلڈز اس امپلائی سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے ریکارڈ از اے کلیکشن آف ریلیٹڈ فیلڈز، اور اس کو ایک سنگل یونٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ ریکارڈ اوپن کریں گے پورا ریکارڈ اوپن ہوگا، ریکارڈ ڈیلیٹ کریں گے پورا ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ فیلڈ کیا ہوتا ہے؟ ہر ریکارڈ کے اندر معلومات کا ایک حصہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اس ایگزامپل میں امپلائی آئی ڈی ایک فیلڈ ہے، امپلائی نیم دوسرا فیلڈ ہے، امپلائی ڈیزگنیشن یہ تیسرا فیلڈ ہے، ڈیٹ آف جوائننگ چوتھا فیلڈ ہے۔ اس طرح یہ سارے کے سارے اس کے فیلڈز ہیں۔ سو ہر ریکارڈ کے اندر جو فیلڈ ہوتا ہے وہ معلومات کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فائل۔ فائل کی ڈیفینیشن آپ سب کے سامنے جی۔ فائل از اے کلیکشن آف ریلیٹڈ ریکارڈز اینڈ ٹریٹڈ ایز اے سنگل یونٹ۔ یہ 3 امپلائیز کے ریکارڈز ہیں، اور یہ تینوں امپلائی کے ریکارڈز ملا کر پوری ایک فائل بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، اس فائل کے اندر جتنے بھی ریکارڈز ہوں گے وہ اس سے ریلیٹڈ ہوں، یعنی اگر امپلائیز کا ریکارڈ ہے تو اس فائل کے اندر تمام ریکارڈز امپلائیز سے ریلیٹڈ ہی ہونے چاہیے۔ تو ان 3 بیسک ٹرمینالوجیز کو آپ یاد رکھیے گا، ریکارڈ، فیلڈ اور فائل کیا ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں فائل کی ٹائپس کی طرف۔ فائل کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ پہلی ہے یوزیج پوائنٹ آف ویو، دوسری ہے فنکشنل پوائنٹ آف ویو، اور تیسری ہے اسٹوریج پوائنٹ آف ویو۔ 3 طرح کی فائلز ہوتی ہیں، یوزیج پوائنٹ آف ویو، فنکشنل پوائنٹ آف ویو اور اسٹوریج پوائنٹ آف ویو۔ اب ان کو ایک ایک کر کے ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں یوزیج پوائنٹ آف ویو، یعنی اس کے استعمال کے نقطۂ نظر سے۔ تو یاد رکھیے گا، یوزیج پوائنٹ آف ویو سے فائل کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ پہلی ہے ماسٹر فائل، دوسری ہے ٹرانزیکشن فائل، اور تیسری ہے بیک اپ فائل۔ فائل کے کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیے گا۔ فائل از اے کلیکشن آف ریلیٹڈ ریکارڈز اینڈ ٹریٹڈ ایز اے سنگل یونٹ۔ یہ ڈیفینیشن آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب ون بائی ون ان تینوں ٹائپس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ماسٹر فائل۔ اس کے نام سے واضح ہو رہا ہے، ماسٹر فائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ایک ماسٹر فائل ہوگی، اس میں تمام ریکارڈز جو ہوں گے وہ اپ ڈیٹڈ ہوں گے۔ یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹڈ فائل ہوتی ہے، یعنی آپ کے ریکارڈز میں جتنی چینجز ہونے کے بعد وہ تمام چینجز جس فائل میں آ کے سٹور ہوتی ہیں وہ آپ کی ایک ماسٹر فائل ہوتی ہے۔ یہ جب سے بنائی جاتی ہے اس کو ایمٹی نہیں رکھا جاتا، یعنی یہ کبھی بھی خالی نہیں ہوگی، اس میں ریکارڈز موجود ہوں گے۔ یہ پرماننٹ فائل ہوتی ہے، اس کو ہم ڈیلیٹ نہیں کرتے یا کوشش کرتے ہیں کہ یہ ڈیلیٹ نہ ہو، یہ ہمارے پاس ہمارے اسٹوریج ڈیوائس کے اندر پرماننٹ رہتی ہے۔ جب بھی ریکارڈز میں انفارمیشن چینج ہوتی ہے، آپ نے کسی ریکارڈ کو اوپن کیا، اس میں کچھ چینجز کی، تو ماسٹر فائل میں ان ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹڈ فائل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں تمام جو ڈیٹا موجود ہوگا وہ اپ ڈیٹڈ فارم میں ہوگا۔ دوسری ٹائپ ہے ٹرانزیکشن فائل۔ ٹرانزیکشن فائل جو ہوتی ہے اس میں ڈیٹا کو وقتی طور پہ پروسیسنگ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اسٹوڈنٹس کی ایک فائل بناتے ہیں جس میں ان کے تمام ریزلٹس سٹور کیے گئے ہیں۔ جس فائل میں تمام ریزلٹس سٹورڈ ہیں وہ ماسٹر فائل ہے۔ اب فرض کریں کسی اسٹوڈنٹ کے مارکس میں کچھ چینجز کرنی ہے
تو وقتی طور پہ ماسٹر فائل سے اس کے ریکارڈ کو آپ ٹرانزیکشن فائل میں شفٹ کریں گے اور وہاں پر پروسیسنگ کے لیے اس ڈیٹا کو رکھیں گے. پھر اس میں جو بھی آپ نے چینجز کرنی ہے وہاں پہ چینج کر سکتے ہیں. ٹرانزیکشن فائل ایم ٹی ہو جاتی ہے کیونکہ جب ٹرانزیکشن فائل میں ڈیٹا آتا ہے اس کو آپ چینج کرتے ہیں اور چینج کر کے دوبارہ ماسٹر فائل میں اسٹور کر دیتے ہیں, تو ٹرانزیکشن فائل جو ہوتی ہے یہ ایم ٹی ہو جاتی ہے. یہ وقتی طور پہ ہوتی ہے, مطلب کہ ڈیٹا اس میں وقتی طور پہ آتا ہے پروسیسنگ کے لیے, اور جب آپ اس کو پروسیس کر لیتے ہیں وہ ڈیٹا ماسٹر فائل میں اپڈیٹ ہو جاتا ہے اور یہ فائل کے اندر ڈیٹا عارضی طور پہ رہتا ہے. ٹرانزیکشن فائل میں ڈیٹا اس وقت تک رہے گا جب تک ماسٹر فائل اپڈیٹ نہیں ہو جاتی. یعنی ٹرانزیکشن فائل میں ڈیٹا ہوگا, وہاں پہ آپ اس میں چینجز کریں گے اور پھر وہاں سے ہی وہ ڈیٹا ماسٹر فائل میں اپڈیٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا ٹرانزیکشن فائل میں ڈیٹا اس وقت تک ریزائڈ کرتا ہے جب تک ماسٹر فائل اپڈیٹ نہیں ہو جاتی. تیسری ٹائپ ہے بیک اپ فائل. بیک اپ فائل یہ بھی ماسٹر فائل کی ایک کاپی ہوتی ہے. یعنی آپ کے پاس ایک ماسٹر فائل موجود ہے, اسی ماسٹر فائل کی آپ ایک بیک اپ فائل بنا لیتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ماسٹر فائل میں کوئی ڈیٹا میں کوئی خرابی آ جاتی ہے, ماسٹر فائل غلطی سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے یا ڈیٹا چینج ہو جاتا ہے, تو آپ کے پاس اس کا بیک اپ موجود رہنا چاہیے. تو وہ فائل جو ماسٹر فائل کی آپ کاپی بناتے ہیں اس کو بیک اپ فائل کہتے ہیں. یہ بھی پرماننٹ فائل ہوتی ہے, اس کو بھی ہم اپنے جو ہے وہ ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے بناتے ہیں. بیک اپ کرنے کے لیے ڈفرینٹ سافٹ ویئر یوٹیلیٹیز کو یوز کیا جاتا ہے اور انہیں سافٹ ویئر یوٹیلیٹیز کو یوز کر کے بیک اپ بنایا جاتا ہے. اور بیک اپ فائل کو آپ علیحدہ سے اپنی اسٹوریج ڈیوائس میں رکھ سکتے ہیں. مطلب ہارڈ ڈسک میں اگر ماسٹر فائل موجود ہے تو اس کا بیک اپ آپ نے سی ڈی پہ رکھ لیا, یا میگنیٹک ٹیپ پہ اس کو اسٹور کر لیتے ہیں, یا یو ایس بی پہ اسٹور کر لیتے ہیں, یا کوئی ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک کو یوز کر کے بیک اپ فائل وہاں پہ اسٹور کر دی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ رکھ سکیں. تو یہ 3 ٹائپس ہم نے ڈسکس کی ہیں فائل کی یوزیج پوائنٹ آف ویو سے, یعنی کہ ان کے استعمال کے نقطۂ نظر سے. اب دیکھتے ہیں فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے فائل کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس ٹائپ کو ڈسکس کریں, یہ یاد رکھیے گا فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے جب ہم فائل کو اسٹور کرتے ہیں تو فائل کا پراپر نام یا اس کا ایک آئیڈینٹیفائر ضرور ہوتا ہے. یعنی فائل کو پراپر ایک نام دیا جاتا ہے, اس کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن دی جاتی ہے. وہ نام 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی آپ نے اس فائل کو جو نام دینا ہے اس نام کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک فائل کا نام ہوتا ہے, جیسے آپ نے لکھا ہے لاہور, یہ فائل کا نام, یا آپ نے رزلٹ, یہ فائل کا نام دیا ہے. اور دوسری ہوتی ہے اس کی ایکسٹینشن. ایکسٹینشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فائل کس پروگرام کے اندر بنائے گی, کس لینگویج کے اندر اس کو بنایا گیا, کیونکہ ایکسٹینشن ہی بتاتی ہے کہ فائل کا تعلق کس سافٹ ویئر یا کس پروگرام سے ہے. تو فنکشنل پوائنٹ آف ویو میں جب فائل بنائی جاتی ہے یا فائل جو ہوتی ہے اس کا پراپر نام ہوگا اور اس نام کے 2 حصے ہوں گے, ایک فائل کا نام اور دوسرا اس کی ایکسٹینشن. فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے فائل کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے پروگرام فائل, دوسری ہوتی ہے ڈیٹا فائل. پروگرام فائل وہ فائل ہوتی ہے جس میں سافٹ ویئر انسٹرکشنز ہوتی ہیں. جیسا کہ پروگرام کی ڈیفینیشن ہوتی ہے, پروگرام از اے سیٹ آف انسٹرکشنز. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ایک پروگرام فائل بناتے ہیں اس میں آپ اس لینگویج کی, اس سافٹ ویئر کی انسٹرکشنز لکھتے ہیں اس پروگرام کو بنانے کے لیے. جیسے آپ سی لینگویج یوز کرتے ہیں, سی لینگویج میں آپ ایک پروگرام بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس پروگرام کے اندر آپ ڈفرینٹ انسٹرکشنز لکھیں گے. جب وہ انسٹرکشنز اس پروگرام کے اندر لکھی جائیں گی تو وہ فائل بن جائے گی پروگرام فائل. پروگرام فائل سورس فائل کی شکل میں بھی ہوتی ہے, آبجیکٹ فائل کی شکل میں بھی ہوتی ہے, اور ایگزیکیوٹیبل فائل کی شکل میں بھی ہوتی ہے. جیسے آپ نے سی لینگویج میں ایک پروگرام بنایا, اس کا سورس پروگرام اس کا نام ہوگا first ڈاٹ سی, اور اگر آپ اسی فائل کو ایگزیکیوٹیبل فائل میں لے آتے ہیں تو اس کا نام ہو جائے گا first ڈاٹ ای ایکس سی. یہ دیکھیں اس میں فائل کا نام فرسٹ ہے, ڈاٹ سی اس کی ایکسٹینشن ہے جو یہ شو کر رہی ہے کہ یہ سورس پروگرام فائل ہے, اور یہاں یہ ڈاٹ ایکس جی ایکسٹینشن یہ شو کر رہی ہے کہ یہ اس کی ایگزیکیوٹیبل فائل ہے. نام دونوں کا فرسٹ ہے لیکن ایکسٹینشن یہ بتا رہی ہیں کہ اس کا تعلق کس کیٹیگری سے ہے,
کیا یہ سورس فائل ہے یا یہ آبجیکٹ فائل ہے یا یہ کوئی ایگزیکیوٹیبل فائل ہے. تو ان شارٹ پروگرام فائل وہ ہوتی ہے جس میں سافٹ ویئر کی یا پروگرام کی انسٹرکشنز سٹور کی گئی ہوتی ہیں. اب ڈیٹا فائل جو کہ نام سے واضح ہو رہا ہے ڈیٹا، اس کا مطلب ہے کہ یہ فائل ہوگی جس میں ڈیٹا موجود ہوگا. ڈیٹا فائل بنانے کے لیے ہم سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں اور یہ وہی سافٹ ویئر یا پروگرام ہوتا ہے جو پروگرام فائل سے بنایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پروگرام فائل کو یوز کر کے آپ نے اس میں انسٹرکشن لکھی، اس سے آپ نے ایک پروگرام بنایا. اب یوزر اسی پروگرام کو یوز کر کے اپنا ڈیٹا کمپیوٹر میں اسٹور کرے گا. جب وہ ڈیٹا اسٹور کرے گا تو وہ فائل بن جائے گی ڈیٹا فائل. سو دیس فائل کنٹینس ڈیٹا یوزڈ بائی دا پروگرام فائلس. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے اکثر لیٹرز وغیرہ لکھے ہوں گے مائکروسافٹ ورڈ میں. اب دیکھیں مائکروسافٹ ورڈ ایک پروگرام ہے، کسی نہ کسی لینگویج میں اس کو بنایا گیا. اب اس پروگرام کو یوز کر کے یوزر نے اپنا لیٹر اسٹور کر لیا تو یہ ڈیٹا فائل بن گئی. اسی طرح ڈاٹ ایکسل ایس ایکسل کی فائل ہے. اب ونس اگین ایکسل بھی ایک سافٹ ویئر ہے، ایکسل بھی ایک پروگرام ہے جس کو یوز کر کے یوزر اپنا ڈیٹا ایکسل کے اندر اسٹور کر رہا ہے، وہ اس کے ایکسل کی فائل بن جاتی ہے. تو ڈیٹا فائل وہ ہوتی ہے جس میں کوئی بھی یوزر اپنا ڈیٹا اسٹور کر سکتا ہے کسی بھی پروگرام کو یوز کرتے ہوئے. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے دو اہم باتیں ڈسکس کی، ایک بیسک ٹرمز فائل ریکارڈ فیلڈ اور دوسرا فائل کی دو ٹائپس ہم نے ڈسکس کرنی، یوزیج پوائنٹ آف ویو اور فنکشنل پوائنٹ آف ویو. انشاءاللہ تیسری ٹائپ کے ساتھ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.